وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 19 سے 21، درس نمبر 884۔ آج کا موضوع، کیا ہم حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گار فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ
أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 19، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر جدا جدا ہو گئے، اختلاف کر لیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ سامعین کرام، مشکل مضمون نہیں ہے، آسان ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اصل میں دیکھیں توحید، یعنی توحید میں اللہ کو الہ واحد ماننے میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں۔ یہاں آپ نے سنا، یعنی سورہ اس مبارکہ میں اللہ کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے 2-3 مرتبہ، اور اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے۔ اب اختلاف جب آ جاتا ہے، جب آپ کی منزل بدل جاتی ہے تو پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ تو ایک امت تھے پہلے، سب کو پتہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے، سب کو پتہ تھا ہماری منزل کیا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ پھر اختلاف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس وقت بھی سامعین کرام، ہمارا اگر دین سے اختلاف ہے تو وہ یہ ہے کہ دین، قرآن، رسول ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ہم نے اپنی توجہ دنیا کی طرف مرکوز کر لی ہے۔ اس وقت دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو پھر اختلاف تو آ گیا، اور پھر اس اختلاف کی مختلف شکلیں ہیں۔ پھر دین کو اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے، دین کی حقیقت کو، تو پھر بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں جتنے بھی فرقے ہیں تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے، اور پھر اختلاف، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، حالانکہ اس میں تو کوئی اختلاف کی ایسی بات نہیں ہے۔ بات تو مختصر ہے، جامع ہے اور واضح ہے کہ اللہ منزل ہے، راستہ دین اسلام ہے، اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب آپ دین کی روح سے، یعنی دین کی روح سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں، عام طور پہ جو ہمیں دین بیان کیا جا رہا ہے وہ دین کا ظاہر ہے، دین کی روح نہیں ہے۔ نماز پڑھو، داڑیاں رکھو، پردہ کرو، اور یہ ساری باتیں ایسے، پانچے اونچے رکھو، اور داڑیاں مت منڈواؤ، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، سود، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کی تو ایک روح بھی ہے نا، اور روح یہ ہے کہ آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ اگر وہ روح آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر اختلاف ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، آپس میں بغض، عناد، کینہ۔ جیسے کہ آج دیکھ لیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر، مشرک قرار دیتا ہے، بدترین الزامات لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ یعنی ہر طبقہ فکر جو ہے دوسرے کے عقائد کے خلاف ہے، دوسرے کے نظریات کے خلاف ہے، اور ان نظریات کو باطل اور کفر قرار دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو عام باتیں کہہ رہا ہوں۔ تو دین میں تو یہ اختلاف نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کی بندگی کا عہد کر لیں، محمد رسول اللہ کی پیروی
کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے لگیں تو اختلاف کی تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیا اختلاف ہوگا؟ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا ایک قانون ہے مہلت کا، اس آیت میں یہ مضمون شامل ہے کہ میرا ایک مہلت کا قانون ہے اور وہ رہے گا قیامت تک۔ اور یہ دیکھیں یہ قانون جو ہے یہ شروع سے رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تو نوح علیہ السلام جب تشریف لائے اور ان کی عمر کوئی 950 سال تھی، اور 40 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے تبلیغ وغیرہ جو بھی ہے، لیکن 6 صدیاں بیت گئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان پہ عذاب آیا۔ اسی طرح تمام پیغمبران کرام، موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں 30 سال جو ہے موسیٰ علیہ السلام نبوت کے دعوے کے بعد ان میں رہے، مصر میں فرعون کے جو عملداری تھی اس میں رہے، اور مختلف تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ ایک دم عذاب نہیں آیا، اس نے جھٹلا دیا، مقابلہ ہوا جادوگروں کا، اور وہ فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، اس کے بعد بھی وہ نہ مانا، اور تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس وقت بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پکڑ تو لازمی ہے، انسان کی پکڑ لازمی ہے، انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے، لیکن پکڑ کے انداز مختلف ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، دل داغدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کالے داغ لگنے شروع، یہ سب میں قرآن و حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، اس کی مثال جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان قوم کی مثال جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ہمارا، ایک ہی دنیا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سب، دولت، عزت، شہرت، کماؤ، پیسے چاہیے، عزت چاہیے، اقتدار چاہیے، واہ چاہیے، لوگوں کی واہ چاہیے، تو سب یعنی دنیا ہی کو دیکھیں ہم مقصود بنا کے جی رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے عذاب میں اس وقت بھی مبتلا ہیں، اور اس جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو زیادہ شدید ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، یہ وہ آیت ہے نا، آپ کو میں سنا بھی دیتا ہوں کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا اے مسلمانوں، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، بعض پہ عمل کرتے ہو، بعض پہ نہیں کرتے؟ یہ ہماری بات ہو رہی ہے 2020 کے مسلمان۔ تو فما جزاء منکم، پس کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے گا، من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن اس سے رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا دنیا کی زندگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن یہ لوگ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بات ہے صاحب اکرام کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، اب ہم مسلمان نہیں رہے، اسلام صرف ہماری زبان پر ہے، عمل میں ہمارے اعمال ہمارے مسلمانوں کے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے راستے کے خلاف وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا جو راستہ ہے، مومنوں کا جو راستہ ہے اس کے خلاف ہم چل رہے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مہلت کا قانون ہے، لیکن اس میں مضمون جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ تم نے مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے، مہلت کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ مہلت کا جو بھی وقت ہے اس کو ہم ضائع کرنے میں لگے ہوئے۔ دیکھیں میں نے آپ کو
یعنی گزشتہ نشستوں میں سے بتایا تھا کہ یہ غفلت جو ہے آج 2020 میں بھی ہے، اور 1920 میں بھی یہی غفلت تھی، 1820 میں بھی یہی غفلت کا شکار تھے مسلمان، 1720 میں بھی یہی غفلت تھی، 1620 میں بھی یہی غفلت تھی، 1520 میں بھی یہی غفلت، 1420 میں بھی مسلمان غافل تھے۔ آپ اپنی تاریخ تو دیکھ لیں، یہاں ولندیزی آئے، ولندیزیوں کی پرتگالی آئے، فرانسیسی آئے، پھر آخر میں انگریز آئے، ایک ایک ہم کو کھاتے رہے، ہم میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، مسلمان ہم رہے نہیں تھے۔ انگریز نے 100 سال ہم پہ حکومت نہیں کی، عیسائیوں نے، گمراہ عیسائیوں نے، ہم مسلمان نہیں رہے تھے۔ اس وقت بھی ہم پہ حکومت غیر کی ہے، اس وقت پاکستان آپ دیکھ لیں غیر کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، غیر کی حکومت ہے، غیر کے مشورے ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ان کے مشوروں کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو راضی رکھتے ہیں۔ بہرحال اس پہ سوچنا چاہیے۔ فی ما فیہ یختلفون میں آپ سوچیں کہ یہ ہم کس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف دیکھیں کن باتوں میں ہے۔ یا رسول اللہ کہو، ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے ایسا کرنا شرک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، قبروں میں مردے سنتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں سنتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ایک کہتا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ممات ہیں، حیاتی اور مماتی۔ مجھے تو مطلب وہ افسوس بھی ہوتا ہے نا، تو پھر انسان، تو بات یہ ہے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایت کی ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو دین میں جنہوں نے تفرقہ پیدا کر لیا اور یہ پارٹی ہو گئے، آپ ان میں سے کسی حصے میں بھی نہیں ہے، کوئی پارٹی آپ کی نہیں ہے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو بہرحال اچھا آگے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہ ہوئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ معاملہ یہ تو باطنی معاملات ہیں، غیب کے معاملات ہیں، تو تم یہ تو اللہ کے حوالے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ وہ تم پہ حق کیسے پیش کرے، کس طریقے سے پیش کرے، آیا اس طریقے سے جیسے تم چاہتے ہو یا وہ اپنی طریقے سے۔ بہرحال اس پہ میں بات کرتا ہوں، ان فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ انسان دیکھیں، اللہ کی پالیسی یہ ہے حق کی پیش کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ حق دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے اقوام کو۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی طرف کوئی معجزہ منسوب نہیں ہے، اور یعنی ان کی طرف کوئی معجزہ منسوب نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے پیغمبر ہیں، معجزات تو چند ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، وہ بھی قوم کے مانگنے پہ نہیں دیے تھے، اپنی طرف سے دیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات تھے وہ بھی قوم کے مانگنے پہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، وہ اس کی حکمت ہے۔ مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرے۔ عام طور پہ اس کا رویہ یہ نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ طریقہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ حق کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلی جو دعوت تھی کوہ صفا پہ چڑھ کے، اس میں کوئی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا۔ اور آپ دیکھ لیں مکے کی زندگی میں مختلف مطالبات ہوتے رہے، یہاں بھی مطالبہ کا ذکر ہے کہ تم ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، لیکن کسی یعنی اس کے جواب میں معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ معجزات تو ہیں میرے رسول کے، وہ تو بے شمار ہیں،
لیکن یہ ہے کہ یہ پالیسی نہیں رہی ہے۔ تو رسول کی دعوت دلائل کے ساتھ ہے، اور سورہ یوسف کی وہ آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، کہ دیکھو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت سے، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار۔ تو علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، وہ ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو یہاں جو آیت نمبر 20 ہے، اس میں مطالبہ تھا کہ کوئی ایسی نشانی جس کو دیکھ کے ہم تمہاری بات مان لیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یعنی پیغمبر کے ساتھ ایسا کوئی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، جب چاہتے وہ گرا دیتے، وہ اژدہا بن جاتی، ہاتھ بغل میں دیتے وہ روشنی اس سے ٹپکتی تھی، روشن ہو جاتا تھا، تخرج بیضاء للناظرین وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی عادت مبارکہ نہیں ہے، دلائل کے ساتھ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہاں بھی یہ انسان کی ایک وہ، یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کوئی کرامت ہے تو بتاؤ۔ تو یہ جاہلیت کی بات ہے، اصل میں یہ جاہلیت کی بات ہے کہ آپ پیغمبر سے معجزہ یا ولی سے کرامت کے مطالبہ کریں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے معجزے کی یا کرامت کی، تو یہ انما الآیات للہ، دوسری جگہ وہ ہے کہ یہ معجزے تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ چاہتا ہے تو دکھا دیتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں دکھاتا، لیکن یہ اس کا عمومی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو یہ طریقے کا ایک بات اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے آپ دلائل طلب کریں کہ دلیل کیا ہے۔ میں آپ کو اگر دعوت دے رہا ہوں تو دلیل سے دے رہا ہوں کہ اس کائنات پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، تم مرکز کائنات ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا مقصود نہیں بن سکتی، یہی باتیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ تو یہ دلائل ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، لیکن دلائل سے، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار۔ باقی رہا غیب کا مسئلہ، یعنی معجزات کا مسئلہ، اندھے کی انہونی چیزوں کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، انما الغیب للہ۔ اب تم نہیں مانتے تو انتظار کرو، کس کا؟ نتیجے کا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جھٹلا دیا اس کو تمہاری قوم نے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کوئی زبردستی منوانے والا نہیں ہوں، مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ بہرحال یہ ذرا غور کیجئے آپ، یعنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن یا اللہ کی طرف جو بھی آپ کو دعوت دے، جو بھی دعوت دینے والا ہے، جو بھی ہے، تو اس سے کبھی کرامت کا نہ تو مطالبہ کریں نہ توقع رکھیں، کیونکہ یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، کس کے ہاتھ سے کرتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی ابرہہ ہاتھیوں کو لے کے چلا مکے کو اجاڑنے کے لیے، معاذ اللہ، تو وہ کیا ہوا کہ ابابیل آ گئیں، چھوٹے پرندے تھے ان کی چونچ میں۔ اب یہ تو
یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اس نے بھجوا دیے۔ تو یہ بات ہے۔ فانتظروا، یعنی اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ بھی ہے کہ جو معجزات دیکھنا چاہتا ہے اس کو انتظار کا مطالبہ ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، میں نے تمہیں دعوت پیش کر دی، تم نہیں مان رہے، اب انتظار کرو نتائج کا۔ اور نتیجہ تو ہر کام کا ہوتا ہے سامنے کا۔ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب بھی ہے اور یہاں اعمال کے نتائج بھی ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں اس جب صورت نازل ہو رہی تھی تو 15 سال بعد جو ہے مکہ فتح ہو گیا، انتظار ختم ہو گیا نا۔ مکہ وہ جگہ تھی جس پر دیگر قوم کسی نے بھی چڑھائی نہ کی تھی نہ فتح حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تھوڑے ہی عرصے میں مکے پہ غلبہ عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اچھا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، تو پھر وہ ہماری آیاتوں کے متعلق ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارا جو حق سے یعنی حق سے تم نے منہ موڑ لیا، تو اس کا جواب جلد تمہیں ملے گا۔ اِنَّا رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، میرے رسول یعنی ہمارے فرشتے تمہارے سب ہیلوں کو لکھ رہے ہیں۔ یکتبون، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو بھی تم کر رہے ہو۔ لیکن اس میں مضمون یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی مقصد پیدائش آپ کو معلوم ہونی چاہیے، پھر اس رجوع الی اللہ ہونا چاہیے اس کا، کہ یہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے، کرنا چاہیے۔ جو کام جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نہیں کرتے اور اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ مختلف عذابات ہمیں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، متوجہ ہو جائیں۔ اور پھر یعنی وہ عذاب مستقل نہیں ہوتا، تھوڑے کچھ یعنی اذقنا الناس رحمتاً من بعد ضرّا، تکلیف بھجواتا ہے پھر وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے۔ تو تکلیف کے وقت تو یہ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، لیکن جب تکلیف، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اس قبیل کی ایک اور آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ لیکن جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور آسانی آیا شروع ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں یہ چل ول یعنی منہ موڑے رکھنا، یعنی بہانے ہیلے بہانے تراشتا رہتا ہے۔ آج ہم نیکی کے لیے ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ ایک خوشحال آدمی ہے یا دنیا کا کام ٹھیک چل رہا ہے مثال کے طور پہ، تو یہ مختلف ہیلے بہانے بناتا رہتا ہے کہ ابھی کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نیکی کو ٹالتا رہتا ہے۔ رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن اس سب کا تمہیں ایک نتیجہ بھگتنا ہوگا اور وہ بہت جلد ہوگا۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس ہیلہ کرنے والا ہے، یعنی ہیلے کا تم جو نافرمانی کی روش تم نے اختیار کر لی ہے، تمہیں اس کا جواب ضرور ملے گا، تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ انا من المجرمین منتقمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ تو بہرحال یعنی اس تمام مضمون جو ہم نے آیات پڑھی ہیں 19 سے لے کر 21 تک،
3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو اس تمام مضمون کا خلاصہ یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ اے انسان، تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو غلط طرز زندگی سے، معافی مانگو غلط طرز حیات کی، جو تم نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے اس سے رجوع کر لو، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لو، استغفار کرو، تائب ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلنے لگو، اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو، مکر و فریب سے کام نہ لو، ہیلے بہانے سے وقت کو نہ ٹالو، نیکی کرو اور کرتے چلے جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر اختلاف کر لیا انہوں نے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات آپ کے پروردگار سے پہلے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس پہ اتری کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیں غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی، إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو وہ ہماری آیاتوں میں ہیلے تلاش کرنے لگتے ہیں، بہانے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مکر کا بہت جلد جواب دے گا، یعنی اس کے نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اِنَّا رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ہمارے فرشتے تمہارے سب حیلوں کو لکھ رہے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل